الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير صدق الله العظيم. حضرات جیسے کہ بھی اعلان کیا جا چکا ہے ہمارے درمیان پروفیسر سید راشد نسیم ندوی صاحب تشریف فرما ہے جو ہمیں تاریخ اسلام کی 820ویں نشست کو مخاطب کر رہے ہیں. انہوں نے ایک بہت ہی اہم عنوان کیا ہے کیونکہ وہ ایسی کتاب سے تعلق رکھتا ہے جو بہت ہی نایاب ہے، ہندوستان کی نایاب ادبی تفسیر تاریخی جائزہ. اب آپ سچ پوچھتے تو کئی ایسے ہیں جو کیا چیزیں نایاب ہیں اس سے واقف نہیں ہیں. ایسے میں اگر اس نایاب عربی تفسیر کے بارے میں ہمیں کچھ معلومات ہوں تو اس سے اللہ کا فضل یہ سمجھنا چاہیے. حضرات آج کی یہ محفل جامعہ مسجد علیہ گنج کالونی کے کانفرنس ہال میں تاریخ 31 مارچ 2018 مطابق 12 رجب المرجب 1440 ہجری بروز ہفتہ بعد اثر منعقد ہو رہی ہے اور اسے اللہ کی مدد سے انٹرنیٹ پر دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے. آپ حضرات قابل مبارکباد ہیں کہ آج کے مشکلات کے باوجود کیونکہ بہت بڑا جلوس نکلنے والا ہے مسجد کے اطراف بھی آپ دیکھیں ہوں گے سب کور کر دیا گیا ہے پردوں سے. اس کے باوجود آپ تشریف لائے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ آپ خود ہمارے مخرج صاحب آج کے بڑے فاصلے سے آتے ہیں، ہمیں ان کا بھی شکر ادا کرنا ہے. وجہ یہ ہے کل جمعہ میں بھی ان کا خطاب تھا لیکن ان کو چونکہ ہندوستان کے مختلف مخاطبات سے مدعو کیا جاتا ہے اور بنگلور گئے ہوئے تھے. راستے میں کار خراب ہو گئی تو کل جمعہ کے پروگرام میں شرکت نہیں کر سکے. لیکن ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ آج کے حالات میں جبکہ پورے شہر میں پولیس بیٹھی ہوئی ہے وہ راستہ طے کرتے ہوئے ہمارے درمیان موجود ہے. حضرات ہماری آج کی محفل 830ویں محفل ہے اور جیسے آپ کو معلوم ہے ہر ہفتہ ہر سال 45 نشستوں کی 52 ہفتوں میں رمضان کے ہفتے چلے جاتے ہیں اور کوئی تہوار آ جائے یا آئے بارش اور تہوار ہو فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ ہے کہ ذرا حاضری وغیرہ بھی کم ہو جاتی ہے یا پھر خرچی ہو جائے. ورنہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ہمارے 900 نشستیں ہو گئی تو یہ 20 سال ہو جاتے ہیں. 450 ایک سال تو 900 نشستوں کے اور 820 اب ہو چکے ہیں. مجھے آپ زیادہ مطلع نہیں ہے بلکہ یہ بھی ہے کہ میں نے دریافت کیا مولانا سے تو انہوں نے کہا کہ آدھے گھنٹے کا وقت دیا جائے گا کیونکہ آج کے حالات میں آپ کو کافی جلد واپس سنا ہے چاہے آپ بھی یہاں پڑھیں چاہے خطبان کے لیے وہ مطمئن ہوں گے اگر میں آدھا گھنٹہ پوری طرح سے سماج کا موقع دیں. اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج اس سے محفل پوری بھر گئی ہے. تو میں ہمارے آج کے مخرج صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہر نشین پر تشریف لائیں اور ہمیں مخاطب فرمائیں.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، جیسے کہ ابھی ایڈوکیٹ صاحب نے میرے عنوان کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ ہندوستان کی ایک نایاب عربی تفسیر کے سلسلے میں گفتگو کروں گا، اس کا ایک تاریخی جائزہ، تاریخی بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے میں نے بطور تمہید ایک آیت کی تلاوت کی کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک ہم نے ہی اس نصیحت والے کلام کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم خود اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ آیت آپ نے متعدد بار سنی ہوگی اور اس کے ترجمے سے بھی آپ بخوبی واقف ہوں گے۔ میں تھوڑی سی وضاحت یہ کرتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ ذکر ارشاد فرمایا، نصیحت کا سامان، تذکرے کی چیز، وہ کلام پاک جو ہم کو تذکیر کرتا ہے، ہمارے دلوں کی تعمیر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے ارشاد فرمایا تاکہ ہمارے سامنے یہ حقیقت آ جائے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے الفاظ کی بھی حفاظت فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے معانی اور مفاہیم کی بھی حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تحیہ فرما دیا کہ قرآن مجید کی دعوت کی بھی حفاظت ہوگی، اور اس نے یہ طے کر لیا کہ قرآن مجید کی خدمت کرنے والوں کی بھی حفاظت ہوگی، ان کے تذکرے کی بھی حفاظت ہوگی، ان کی خدمتوں کی بھی حفاظت ہوگی۔ قرآن مجید کی تفسیر کی ضرورت خود صحابہ کو پیش آنے لگی تھی، اور بعض آیات کے سلسلے میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر فرماتے، وضاحت فرماتے۔ اس کے بے شمار واقعات آپ کو حدیث کی کتابوں میں ملیں گے۔ میں اس تفصیل میں ابھی نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن یہ بھی ایک بہت دلچسپ موضوع ہے، کبھی اس پر بھی آپ سماعت فرمائیں کہ صحابہ کو تفسیری وضاحتوں کی ضرورت کیسے پیش آتی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضاحت فرماتے تھے۔ جب تابعین کا دور شروع ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شعبے کو صحابہ لے کر چلتے رہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو تو متعین کر دیا تھا، یہ ارشاد فرمایا تھا کہ قرآن سیکھنا ہو تو اس سے سیکھو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابی ابن کعب، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت انس، خلفائے راشدین، یہ وہ لوگ تھے جو سورس تھے تفسیر کا، اور تابعین ان سے قرآن مجید کی تفسیر لے رہے تھے، اور دھیرے دھیرے یہ معاملہ آگے بڑھا۔ پھر کتابی شکل میں تفسیریں آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت دی اس امت کے لٹریچر میں کہ سینکڑوں عربی تفسیریں لکھی گئی، اس میں مختصر بھی ہے، اس میں مطول طویل بھی ہے، اس میں لغت کے اعتبار سے تشریح بھی کی گئی، اس میں احادیث کی روشنی میں بھی تشریح کی گئی، اس میں تاریخی مقامات کو بھی چھیڑا گیا، اس میں مناظرہ بھی ہے، مکالمہ بھی ہے، الگ الگ رنگ کی تفسیریں ہیں جو دراصل
تفسیروں کا ایک گلدستہ اس امت کے سامنے پیش کرتی ہے۔ ہندوستان میں بہت سے علماء نے قرآن مجید کی خدمت انجام دی، اس میں اردو میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے، علاقائی زبانوں میں بھی ہے، لیکن آپ حیرت کریں گے کہ عربی میں بھی علماء نے قرآن مجید کی خدمت انجام دی۔ علوم قرآن پر جو کتابیں لکھی گئی ان کا شمار مشکل ہے، اتنی کثرت کے ساتھ علوم قرآن پر کتابیں لکھی گئی، اور بعض تو اتنی شہرۂ آفاق ہے، اتنی شہرت رکھتی ہے، جیسے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی الفوز الکبیر، اور جیسے اب دیکھیں گے خود مولانا علی میاں صاحب کی المدخل الی الدراسات القرآنیہ، ایسی بہت سی کتابیں ہیں جو بہت مقبول ہوئی۔ لیکن تفسیریں جو ہوتی ہیں، ہر آیت کی تفسیر وہ مکمل عربی تفسیریں جو ہندوستان میں ہندوستانی اسکالرس نے لکھی، اور اس میں سے کچھ تو تباہ ہو گئی، کچھ پرنٹ نہیں ہو سکی، مینuscript کی شکل میں وہ بڑی بڑی لائبریریوں میں موجود ہے، ان کی تعداد 16 ہے۔ 16 مکمل تفسیریں ہندوستان میں لکھی گئی، اور نامکمل تفسیریں 19 ہیں۔ اتنا بڑا کارنامہ، ایک پوری لائبریری بنا دی علماء نے۔ صرف عربی کی بات ہو رہی ہے، یاد رکھیے، اردو ہندی وغیرہ کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، علاقائی زبانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ عربی میں جو تفسیریں مدون ہوئی، کمپلیٹ تفسیریں جو ہیں الحمد سے لے کے والناس تک، ان کی تعداد 16 ہے، اور جو انکمپلیٹ رہ گئی یا تو وفات ہو گئی، یا بعض لوگوں نے یہ سوچا کہ صرف سورہ بقرہ کی لکھے، بعض لوگوں نے یہ سوچا صرف سورۃ النور کی لکھے، تو اجزاء کی بھی لکھی، ایسی اور 19 تفسیریں ہیں۔ جو تفسیریں باہر سے شائع ہوئی، جن کو بڑی اہمیت ملی، ان میں ایک تفسیر تو تفسیر المحاکمی کے نام سے مشہور ہے، جو تفسیر الرحمن فی تفسیر القرآن کے نام سے اصلاً لکھی گئی۔ تو آپ میں جو لوگ بامبے جا چکے ہیں وہ ماہم ایک محلہ سنتے ہوں گے، وہ ماہم دراصل بگڑا ہوا ہے شیخ مخدوم المحاکمی سے، وہاں وہ مدفون ہے اور بہت مشہور ہے۔ آپ محلے میں جا کر آپ پوچھ لیں کسی سے بھی کہ درگاہ کہاں ہے، وہ آپ کو بتائیں گے، اور بہت بڑا کیمپس ہے اس کا۔ تو شیخ مخدوم المحاکمی نے جو تفسیر لکھی، 4 جلدوں میں یہ قاہرہ سے شائع ہو چکی ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ ایک دوسرے بزرگ نے ایک تفسیر لکھی، اور پچھلے زمانے میں جو فنا فی اللہ کی مثالیں ہوتی تھی کہ اپنا نام چھپایا جائے، پردہ ڈالا جائے، تو اس کی انہوں نے مثال پیش کی کہ تفسیر کا نام اپنے استاذ کے نام سے موسوم کیا۔ اور شیخ مظہر جانا ایک بڑے بزرگ تھے دلی کے، نقشبندی سلسلے کے بڑے اللہ والے گزرے، ان کے یہ شاگرد تھے شیخ ثناء اللہ، انہوں نے اپنے استاذ کے نام سے عربی تفسیر کو موسوم کیا، التفسیر المظہری، اویلیبل ہے، کئی ایڈیشن نکلے، اور اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا، بڑی اہم تفسیر ہے۔ اور پھر ایک تفسیر نواب صدیق حسن خان صاحب نے لکھی۔ نواب صاحب نے جو تفسیر لکھی وہ بھی باہر سے شائع ہوئی، اور فتح المنان فی مقاصد القرآن کے نام سے انہوں نے اس کو شائع کیا، بہت مشہور ہوئی، اور عرب لوگوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ آپ نے نام سنا ہوگا کہ ایک بغداد کے بڑے مفسر گزرے ہیں، اور روح المعانی کے وہ مصنف ہیں، بہت ہی معتبر تفسیر ہے روح المعانی عربی میں، شیخ محمود الآلوسی۔ علامہ آلوسی کے پوترے یہ کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ جب میں یہ تفسیر دیکھا فتح الرحمن فی مقاصد القرآن نواب صدیق حسن خان صاحب کی، تو میں فیصلہ نہیں کر پایا، تردد میں پڑ گیا کہ دادپا کی تفسیر چھپواؤ یا یہ ہندوستانی عالم کی تفسیر چھپواؤ، اتنی معنی کی تفسیر ہے۔ یہ کام تو بہت مشہور ہوئے، عرب واقف ہیں، عربوں میں، چونکہ ہم لوگ عربی پڑھتے نہیں اسی لیے ہمارے سامنے تعارف نہیں، لیکن عربوں میں یہ معروف ہے چیز۔
چونکہ میں تفسیر ہی کا اصولاً طالب علم ہوں، لیکن تنخواہ شعبہ عربی سے پاتا ہوں، میرا اصل سبجیکٹ شروع سے تفسیر رہا، تو میں ایک تفسیر کا نام بعض کتابوں میں دیکھا کرتا تھا، تو مجھے اشتیاق تھا کہ یہ تفسیر کہاں ملی۔ اس تفسیر کا نام ہے تفسیر القرآن بکلام الرحمن، تفسیر القرآن بکلام الرحمن۔ یہ تفسیر کے مصنف ہے شیخ ثناء اللہ امرتسری، مولانا ثناء اللہ امرتسر کے تھے، پنجاب کے، اور لازمی بات ہے تقسیم سے پہلے اور تقسیم کے بعد بھی امرتسر تو ہمارے ہی حصے میں آیا، تو وہ وہاں کے بڑے جلیل عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے معاملے میں بڑے غیور تھے، بڑے غیرت مند۔ جب اس وقت ایڈوکیٹ صاحب جانتے ہوں گے کہ تاریخ میں بات بہت آتی ہے کہ شدی تحریک جو چلی اور اسلام پہ جو نازیبہ حملے ہوئے، ہم سمجھتے ہیں یہ نئے حالات ہے، یاد رکھیے یہ حالات نہیں، مجھے اشعار یاد نہیں رہتے، علامہ اقبال نے فرما دیا نا کہ چراغ مصطفی سے شرر بولہبی، یعنی یہ تو جھگڑا شروع سے ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے خلاف جو ابلیس نے عالم بغاوت بلند کیا، تو وہ تھکنے والا تھوڑی ہے، قیامت تک کرے۔ اسلام پہ بڑے حملے ہو رہے تھے اس زمانے میں، مسلمان بہت پریشان تھے، ایک طرف حکومت جا چکی تھی، انگریزوں کے ہاتھ میں حکومت آئی تھی، دوسری طرف انگریزوں ہی کی شہ پر یہ ہمارے برادران وطن بگڑے ہوئے تہور دکھا رہے تھے، تو مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ایسے مناظرے کیے، ایسے ڈیبیٹ کیے کہ جہاں مولانا تشریف لے جاتے اچھوں کی جان نکل جاتی اور میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے۔ اسی اثنا انگریزوں کو ایک دوسری تدبیر سوچی، ملت اسلامیہ کا شیرازہ بکھرنے کے لیے بہت ریسرچ کرنے کے بعد، بہت غور کرنے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نبوت محمدی سے ان کو جدا کر دیا جائے۔ یہ ہے باندھے ہوئے سارے مسلمانوں کو۔ الحمدللہ ہم فخر کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر سے جو ہماری محبت ہوتی ہے، لائلٹی ہوتی ہے، اس میں ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ گناہگار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے الطریق الی المدینہ، اس کا اردو ترجمہ ہوا ہے کاروان مدینہ، اس میں مجاز کا ایک واقعہ لکھا۔ مجاز لکھنوی دبستان فکر کے بڑے اچھے شاعر سمجھے جاتے ہیں، بڑا تفضل اور ذرا ترقی پسند بھی تھے، وہ زمانہ پچھلی صدی کا۔ تو مجاز ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس مجلس میں جام و پیالے بھی چل رہے تھے اتفاقاً، اور اس میں ایک دو پی ایچ ڈی کے اسکالرز بیٹھے ہوئے ان سے سوالات کر رہے تھے، انٹرویو لیتے جا رہے تھے۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ آپ کی رائے غالب کے بارے میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ غالب شاعر تو بہت اچھے ہیں لیکن فکر ان کے پاس نہیں ہے۔ دوسرے نے کہا اقبال کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کہا کہ وہ آدھے شاعر ہیں، آدھے مفکر ہیں۔ چونکہ مجاز خود ایک بڑے شاعر تھے تو ذرا ہر شاعر دوسرے شاعر کو زیادہ گوارا نہیں کرتا، اگر کوئی شاعر ہے تو برا نہ مانے، یہ مزاج ہوتا ہے۔ اسی میں ایک طالب علم نے پوچھا اور محمد کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو ہاتھ میں جو گلاس تھا اس کے منہ پہ پھینکا اور کہا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں شرابی ہوں اور گناہ گار ہوں تو اس کے معنی یہ کہ اس مجلس میں میں اپنے سرکار کا نام لوں گا، ہمت کیسے ہوئی تم کو یہ نام لینے کی؟ اور اس کے بعد رونے لگے۔ یہ پورا واقعہ آپ کاروان مدینہ میں اٹھا کر پڑھ لیں۔ یہ گناہوں کے باوجود امت کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر سے محبت ہے، عقیدت ہے، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہر مسلمان اس حرارت کو اور دل کی انگیٹھی میں اس گرمی کو محسوس کرتا ہے۔ لہذا جب انگریزوں نے دیکھا کہ یہ جوڑنے والی ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس کو توڑو، یہ ان کا ریسرچ تھا۔ آج بھی ایک نیا ریسرچ ہوا ہے اور اس ریسرچ کے تحت وہ ایک سازش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھے۔ میرا خود اتفاق ہوا ان کے اسکالر سے بات چیت کرنے کا، اور جب میں سمجھا کہ یہ بہت دور سے آ رہے ہیں، اس زمانے میں انہوں نے ذات نبوت سے ہم سب کو جدا کرنے کے لیے ایک نئی نبوت قائم کر دی انڈیا میں۔ ہندوستان میں ایک نئی نبوت
اور وہ باضابطہ کانسٹیبل تھے، ان کو تنخواہ دے کر علیحدہ کر دیا کہ تنخواہ دیتے رہو، اور تم ظہیر تھے، چالاک تھے، فارسی پر اچھا کنٹرول تھا، لہذا اب تم یہ کام کرو کہ نبوت کا دعویٰ کرو اور ہندوستان میں تم کو پذیرائی ملے گی، کیونکہ ہم برادران وطن سے یہ کہیں گے کہ بھائی دیکھو مکے میں مدینے میں جب رسول ہوئے تھے تو مکے اور مدینے کو کتنی اہمیت ہو گئی، لہذا انڈین رسول ہوں گے تو انڈیا کی بھی بڑی اہمیت ہو جائے گی، لہذا اب سرمایہ لگ گیا ان کے پیچھے، محنت لگ گئی۔ تو پنجاب میں مولانا ثناء اللہ مرسری صاحب تھے جو کھڑے ہوئے اور انہوں نے تقریریں کرنی شروع کر دی کہ یہ ایک عالمی سازش ہے اور مسلمان اس کے شکار نہ ہو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت آخری رسالت و نبوت ہے، یہ ہمارے عقیدے کا جز ہے، اور اس عقیدے سے جو نکل جاتا ہے وہ ملت کی کڑی سے نکل جاتا ہے، لہذا ان کی بڑی دھواں دھار تقریریں ہوئی۔ تو نبی صاحب موصوف جو بنے ہوئے تھے ان کو جوش آیا، انہوں نے کہا ایک بار آ جائے تو اور مجھ سے مباہلہ کر لیں۔ مباہلے کے معنی ہوتے ہیں دو بدو کھڑے ہو کر چیلنج کرنا، کوئی خطرناک قسم کی قسم کھانا۔ تو مولانا راتوں رات چل پڑے، صبح صبح ان کے دروازے پہ پہنچے، گھر کھٹکھٹایا، کہا کون؟ کہا امرتسر سے ثناء اللہ آیا ہے، آ جاؤ میدان میں مباہلہ کرو۔ کہا نہیں ابھی تو میں مصروف ہوں، میں باہر نکلنے کا وقت نہیں۔ کہا میں جاؤں گا نہیں، یہیں لیٹوں گا، یہیں سو جاؤں گا اس وقت تک جب تک کہ تیرا اور میرا دو بدو مقابلہ نہ ہو جائے۔ تو اس نے کہا نہیں میں تو یہ سب نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ کہا لیکن تو دعوت دیا تھا اور میں آ چکا ہوں، دعوت قبول کر چکا ہوں۔ اس وقت مولانا کی عمر تقریباً 50 بلکہ 53 سال کی ہو رہی تھی، 53 سال کی عمر تھی، کیونکہ مولانا کی تاریخ پیدائش 1277 ہے ہجری کے اعتبار سے، 1277 ہجری۔ اب اس کو میں اس میں نہیں تبدیل کر سکا، جو کی کتابوں میں تاریخ ولادت تاریخ وفات ملی وہ سب ہجری کے اعتبار سے ملی۔ مولانا نے چیلنج کیا، اب جب دیکھا کہ یہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ ہے اور میرے مریدین ذرا سا میرے ہاتھ سے نکلے جا رہے ہیں، لہذا وہ گھبرا کے اوپر سے دروازہ کھل کے باہر نہیں آیا بلکہ چھت کے اوپر سے کہا ٹھیک ہے میں کر لیا مباہلہ، جو حق پر ہے وہ زیادہ زندہ رہے گا، جو حق پر نہیں ہے جھوٹا ہے وہ جلدی مر جائے گا۔ مولانا نے کہا مجھے قبول ہے، جو حق پر ہے وہ زیادہ زندہ رہے گا، اس کی زندگی لمبی ہوگی، جو جھوٹا ہے وہ کتے کی موت مرے گا، بری موت مرے گا، سخت الفاظ کہہ کر وہ چل جائے گا۔ علماء نے کہا یہ سب آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، علمی دلائل سے آپ بات کرتے، خدا نخواستہ آپ کو کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہی نہیں ان کے ماننے والے آپ کو قتل کر دیں تو الٹا ہو جائے گا۔ اب اللہ کے ہاتھ جو کرنا تھا میں کر گیا، لہذا یہ کر مولانا چلے آئے، اور اس کے چند سالوں بعد مرزا غلام احمد قادیانی حیضے میں مر گئے، اور مولانا مرزا غلام احمد قادیانی کے موت کے 27 سال کے بعد بوڑھے ہو گئے تھے، پیر فرتوت 80 سال سے متجاوز عمر ہوئی۔ تاریخ کی ایک ایسی حقیقت ہے جس کو بڑے بڑے مورخین نے لکھا، جس میں کسی قسم کی کوئی شبے کی گنجائش نہیں، کہ مولانا ثناء اللہ مرسلی صاحب نے وہ حقیقت بیان کر دی جو لمبی علمی تقریروں سے تحقیق کی۔ یہ مولانا ثناء اللہ مرسلی صاحب جب 40 سال کے تھے تو انہوں نے ایک عربی تفسیر لکھی، وہ عربی تفسیر اس کا نام انہوں نے رکھا ہے تفسیر القرآن بکلام الرحمن۔ اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا تفسیر القرآن بکلام الرحمن، خود اللہ تعالیٰ کے کلام سے قرآن مجید کی تفسیر، اتنی ریئر اور نادر تفسیر ہے یہ۔ اب یہ تفسیر ایک طالب علم کی حیثیت سے بہت مشتاق، لہذا میں ندوۃ العلماء میں دیکھا، تلاش کیا تو نام تو لکھا ہے لیکن وہاں پر تفسیر الثنائی رکھی ہے، اردو کی دوسری تفسیر جو ثناء اللہ صاحب ہی کی، لیکن اردو کی، یہ عربی والی تفسیر ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی لائبریری میں، مکتبہ آصفیہ میں، جامع عثمانیہ میں، ہر بڑی لائبریری میں اس کو تلاش کرتے تھک گیا، لیکن ہار نہیں مانا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے بہت اشتیاق تھا۔ میں پھر ابھی آپ کو اشارہ کروں گا کہ کس آیت سے میں نے گفتگو کا آغاز کیا تھا،
لہذا ایک سیمینار میں مجھے بلایا گیا اور یہ کہا گیا کہ ہندوستان کی عربی تفسیروں پہ آپ مقالہ پڑھیے. پھر میں تلاش شروع کیا. آج کل چونکہ سب ہر چیز ڈیجیٹل ہو گئی ہے تو سوائے ایک ریاض کے ویب سائٹ پہ اس کا نام ہے اس تفسیر کا، لیکن ایک صفحہ بھی نہیں ہے. نام ہے، مصنف کا نام ہے، تاریخ وفات ہے، تاریخ طباعت ہے، لیکن ایک صفحہ بھی اس کا نہیں ہے، مقدمہ بھی نہیں ہے. تلاش کرتے میں بہت تھک گیا اور میں مطالعہ بھی کر رہا تھا اور کبھی کبھی دیر ہو جاتی ہے تو رات میں 1-1:30 بجے مجھے یاد آیا کہ میرے ایک ایسے PhD کے کینڈیڈیٹ ہے جو لائبریریوں میں گھسنے میں بہت ماہر ہے اور اندر سے چیز نکال کر لانے میں بہت ماہر ہے، کیونکہ آج کل کے نوجوان آپ جانتے ہیں کہ کمپیوٹر اور اس کے ساری جو اقسام ہیں، ساری جو اس کی ایجادات ہیں ان سے بڑے اچھے واقف ہوتے ہیں. لہذا ان کو میں نے رات میں آدھی رات 1:30 بجے میسج کیا یہ سوچ کے کہ فجر بعد وہ بندہ دیکھے گا، لیکن اتفاقاً وہ اللہ کا بندہ بھی جاگ رہا تھا اور جیسے ہی واٹس ایپ میسج دیکھا کہ کہیں تم کو یہ تفسیر مل سکتی ہے کیا، اور وضاحت کر دیا اردو نہیں عربی کی چاہیے مجھے. اس کے اردو تفسیر الصناعی کے نام سے تو اویلیبل ہے، یہ عربی کی تفسیر چاہیے. تو اس کے بعد میں تو سو گیا، لیکن وہ بہت پریشان ہو گیا کہ کیا بات تھی کہ رات کے 1:30 بجے انہوں نے SMS کیا. لہذا دوسرے دن اس نے رخ کیا سب سے پہلے مکتب آصفیہ کا، جو ہمارا بہت بڑا سرمایہ تھا جس کو ہم نے برباد کر دیا. میرے پاس ایک نمائندے آئے تھے 1 ہی مہینہ پہلے اور انہوں نے کہا آپ اپنی پوری کتابیں میں جو بھی لکھا ہوں عربی میں 3-4 چیزیں وہ مجھے دیجیے، کیونکہ ہم امریکہ کی ایک لائبریری میں اس کو رکھیں گے. تو انہوں نے کہا کہ اس لائبریری کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی کتاب کے ساتھ وہ کیمیکل ٹریٹمنٹ کریں گے 200 سال تک پیپر کا رنگ بھی نہیں بدلے گا. میں نے کہا لیتا ہوں بھائی پھر اچھی بات ہے جب ریکارڈ میں آ رہی ہے. اور کہا اگر اس لائبریری میں وہ ریکارڈ میں آ جائے اور پھر اس لائبریری کو دیکھتے ہوئے دوسری امریکن لائبریریز بھی فیصلہ کریں گے اس کو رکھنے کا تو آپ اسے وہ ڈالرز میں خریدیں گے 5 نسخے 10 نسخے. ٹھیک ہے اچھی بات ہے لے جاؤ. تو دیکھیے ان کے پاس کتابوں کی قدردانی دیکھیے اور ہمارے پاس آپ مکتب آصفیہ جا کر دیکھیے، تباہ ہو گئی کتابیں، کروڑ کی کتابیں، عظیم الشان سرمایہ ہے. ان کو کس طرح سلیقے سے رکھنا چاہیے تھا وہ سب کی سب برباد ہو چکی ہے. شاید تھوڑا بہت اردو کا حصہ ٹھیک سے ہو، لیکن فارسی اور عربی کا تو حیدرآبادی اصطلاح میں کہنے دیجیے جنازہ نکل گیا. تو وہ بیچارہ لڑکا مکتب آصفیہ میں بہت دیر تک کوشش کرتا رہا لیکن سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور جب گھنٹہ 2 گھنٹہ ہو گیا تو وہاں پہ جو انچارج تھے وہ بھی ناراض ہو گئے. کہا کہ آپ کو میں بتا رہا ہوں نا یہ کتاب نہیں ملے گی اور میں ذرا چائے وائے پینے جا رہا ہوں، زیادہ ادھر ادھر مت جائیے، اندر سانپ وانپ بھی رہتا ہے ڈرا اور کیا. تو کہا اچھا مجھے آپ کے سسٹم پر چیک کرنے دیجیے. تو کہا میرے سسٹم پہ بیٹھ کے چیک کر لو کہ اس کا نمبر کیا ہے اور وہ کہاں کس شیلف میں رہنا چاہیے، لیکن ملے گی نہیں کتاب، ختم ہو گیا. سسٹم پہ بیٹھ کے شیلف جب چیک کیا تو وہ ایک مقام پہ آگے پہنچتا گیا، یہاں تک کہ آگے اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ پوری کتاب کیمرے سے اس کی فوٹو لے کر ڈیجیٹل سیو کر دی گئی ہے کمپیوٹر میں. لہذا وہاں سے اس کو 7 گھنٹے لگے، 7 گھنٹے وہاں سے اس کو نکالنے کے بعد پھر وہ PDF اور کیا کیا اصطلاحیں ہیں ورڈز میں شفٹ کر کے کرا کر اس کو پورے DVD میں، وہ DVD لینے تیار نہیں تھے وہ صاحب، بڑی خوشامدوں کے ساتھ DVD لے کر پھر اس کے بعد الحمدللہ اس کا پرنٹ لے کر وہ کتاب میرے پاس لایا. تو میں دیوانہ ہو گیا. پھر میری رات پوری بیداری میں گزری اور اس کو اندازہ تھا 2-2:30 بجے پھر وہ چیک کرنے کے لیے SMS کیا واٹس ایپ پہ. میں بھی رپلائی کیا ہاں میں پڑھ رہا ہوں کتاب. اتنی خوبصورت تفسیر ہے، اتنی خوبصورت تفسیر ہے. قرآن پاک کا ایسا ذوق میں نے نہ عربوں میں دیکھا نہ عجمیوں میں، اعلیٰ ترین ذوق میں. اس کی مثالیں دے کر بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا سورہ بقرہ کے آغاز میں ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ یہ
اڑیل قسم کے کافر اے نبی آپ ان کو سمجھائیں نہ سمجھائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. علم کلام کی بڑی بحثیں ہیں، بزرگ حضرات سمجھتے ہیں کہ ختم اللہ تعالیٰ دل پہ مہر کیسے لگایا، کیوں لگایا. دل پہ مہر لگانے کے معنی اللہ ہی توفیق سے محروم کر دیا. جب اللہ توفیق سے محروم کر دیا تو سوال جواب کا کیا مسئلہ. بڑی کلامی بحثیں ہیں، لیکن مولانا نے 2 آیتیں وہاں پہ بیان کر دی. ایک سطر میں، آیتیں بھی نہیں، آدھی آیت، 2 آیت. اب پوری کلامی بحث کو ختم کر دیا. اس میں ایک آیت ہے کذالک یطبع اللہ علی قلب کل جبار متکبر. جو متکبر ہوتا ہے، پراؤڈی قسم کا، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق اور ہدایت کا اپنے آپ کو محتاج نہیں سمجھتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگاتا ہے. دوسری آیت نقل کر دی وہاں پہ، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے، صرف آیت کے ٹکڑے کہ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. اللہ سے جو عہد کیا تھا اس کو بار بار توڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنتوں کی بارش کی اور ان کے دل کو سخت پتھر کر دیا کہ اب وہ ہدایت قبول نہیں کریں گے. کیا کہا مولانا نے یہ 2 آیتوں کے ذریعے سے؟ مولانا یہ کہتے ہیں یہ سب بحثوں میں مت پڑو کہ سوال ہوگا جواب ہوگا، اللہ خود مہر لگا رہا ہے. کیوں لگا رہا ہے غور کرو. جب تمہارے دل میں تکبر پیدا ہوگا اور اللہ کے عہد و پیما کو توڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پہ مہر لگا دے گا اور پھر تمہارا دل ہدایت کو قبول کرنے کے قابل نہیں رہ جائے گا، اس لیے تم کفر پر پڑو گے. آگے بہت سی مثالیں ہیں، لیکن ایک اور مثال میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ وحافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز الصلاۃ الوسطی. آپ کوئی بھی تفسیر اٹھا کر دیکھ لیجیے، ایون آپ اردو میں دیکھ لیجیے. صلاۃ وسطیٰ کے سلسلے میں مفسرین کی بڑی رائے ہے، کوئی اس کو فجر کہتا ہے، کوئی اس میں عشاء کہتا ہے، کوئی ایسے ثابت کرتا ہے، کوئی ویسے ثابت کرتا ہے. مولانا نے ایک ہی آیت کوٹ کی. ذہن جا ہی نہیں سکتا جیسے ان کا ذہن گیا. کیا وہ ڈوب گئے تھے قرآن مجید میں؟ آیت کیا کوٹ کر رہے ہیں؟ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. اور وجہ استدلال کیا ہے؟ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو آرام کے لیے بنایا اور رات میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نماز نہیں رکھی. اللہ تعالیٰ نے نمازیں بیداری کے وقت میں رکھی، دن کے وقت میں رکھی ہے، فرض فرما دی ہیں، اور وہ ہے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. تو اب ان کی درمیانی نماز کون سی ہوگی؟ عصر. ختم. بحثوں میں الجھنے کی کوشش نہ کرو، اتنی ذہانت ہے. اور پھر ایک جگہ جہاں بڑی پھر عقیدے کی بحثیں ہیں، یہ میں نازک مقامات بتا رہا ہوں اور ان کی تشریح میں زیادہ نہیں کروں گا ورنہ یہاں بھی بہت سی نزاکتیں پیدا ہو جائیں گی، مجھ پر سوالات بھی بوچھار ہو جائیں گے. کہ الرحمن علی العرش استوى بہت نازک مقام ہے قرآن مجید کی تشریح کے اعتبار سے، اور اشاعرہ کا، ماتوریدیہ کا اور ان کا مسلک، ان کا مسلک، یہ ساری بڑی بحثیں ہیں اس میں. استوى علی العرش کیا ہے؟ ایک ہی آیت نقل کی، بلکہ آیت کا ایک حصہ کہ وَيُدَبِّرُ الْأَمْرُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، بس اتنا ہی لکھا کہ وہ تدبیر کرتا ہے پوری کائنات کی، پوری کائنات کو لے کر چل رہا ہے. استوى علی العرش کے معنی بلا وجہ مختلف جھگڑوں میں نہ پڑو، اس پوری کائنات کی جو تدبیر کر رہا ہے اور اس کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے مرکز عرش ہے، وہاں سے وہ پوری کائنات کی تدبیر کر رہا ہے. یہ اتنی بحثوں میں الجھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. تو آیت کے ایک جز سے انہوں نے استواء علی العرش کا مفہوم طے کر دیا اور اس سے دل کو اطمینان بھی ہوتا ہے. یہ ایسی نادر قسم کی تفسیر ہے جس کو بار بار چھپنا چاہیے تھا اور جس کو عالم اسلام کے سامنے پیش کرنا چاہیے تھا. لیکن وہ زمانہ بہت ہی، ایک مرتبہ پنجاب سے یہ 1321 میں ہجری، ابھی ہجری کی بات کر رہا ہوں میں، 1321 کے معنی تقریباً 120 سال ہونے جا رہے ہیں، نہیں 110 سال. 110 سال پہلے یہ پنجاب سے یہ کتاب شائع ہوئی تھی اور اس کے اوپر قیمت جو لکھی ہوئی ہے وہ 12 آنے قیمت لکھی ہوئی ہے. 16 آنے بھی نہیں، 16 آنے کا روپیہ ہوا کرتا تھا، 12 آنے اس میں قیمت لکھی ہوئی ہے. یہ کتاب ایک نادر تفسیر ہے. یہ ہمارے اسلاف کا ایک کارنامہ ہے جو ہمارے لیے بطور میراث کو چھوڑ کر گئے. اس کو یاد رکھنا ہماری ذمہ داری تو ہے ہی، لیکن
جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم نے اپنے کلام کو نازل کیا، ہم اپنے کلام کی حفاظت کریں گے، کلام کی تفسیر کی حفاظت کریں گے، معانی کی تفسیر کی حفاظت کریں گے، خادموں کی مفسرین کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر محفوظ رکھا۔ انشاءاللہ یہ تفسیر مجھے پوری امید ہے جدید انداز میں زیور اتباع سے آراستہ ہو کر آئے گی اور انشاءاللہ عالم عرب میں بھی مقبول ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ آج کل امریکہ میں جی انگلش کی آئی ہے تفسیر تو کافی ڈسکشن ہو رہا ہے۔ اسٹڈی قرآن اس کو کمپائل کیے ہیں پروفیسر آف اسلامک اسٹڈیز ڈاکٹر سید حسین نصر، اسٹڈی قرآن تو مینلی شیعہ اسکالرس نے کنٹریبیوٹ کیا اور سنی کیا، آج کل اس کے بعد ڈاکٹر حبیب اشرف صاحب امریکن نیشنل ہیں، ہندوستان میں 6 مہینے گزارتے ہیں اور ہمیں سرفراز کرتے ہیں اپنے خطابات سے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ امریکہ میں انگلش میں بہت سے تفاسیر، آبزرویشن ہے کوئی سوال نہیں ہے، کہ بہت سی تفاسیر انگلش میں لکھی جا چکی ہیں۔ اب یہاں پر ایسے اسکالرس اگر ہیں تو کوشش کریں کہ وہ ویب سائٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں مل جائے۔ حضرات، آج کے خطاب سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا، آج کے خطاب سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا پروفیسر صاحب سامنے ہیں، میں کیسی تعریف کروں، مجھے ذرا تکلف محسوس ہو رہا ہے۔ یہ آبائی ہے ان کے لیے جو دین ہے یہ خدا کے والد پروفیسر سید ابراہیم ندوی صاحب عثمانیہ یونیورسٹی کے پروفیسر رہے ہیں۔ اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اتنا قیمتی سرمایہ ان کی شکل میں ہم کو دیا ہے۔ اس سے پہلے آج شاید 12-15 سال سے مخاطب کر رہے ہیں، لیکن جب بھی آتے ہیں تو اتنی تیاری سے آتے ہیں کہ اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے پورا ہال بھر گیا ہے اور ایک لفظ بھی جو ہے، ایک آہٹ بھی کسی کی سنائی نہیں دے رہی ہے، اتنی دلچسپی سے سنا گیا ہے۔ آج اندازہ ہوا کہ ان کو پریزیڈنٹ ایوارڈ کیوں دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے خطابات ہوئے ہیں، لیکن آج کا جو خطاب ہے وہ غیر معمولی اہمیت کا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے کہ ایک ایسے دفینے کو نکالے ہیں اور اس کے بارے میں آپ نے ان کے جو مراحل گزرے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ مجھے کبھی توقع ہے کہ جن حضرات کو اب تک احادیث سے دلچسپی نہیں ہے، تفاسیر سے دلچسپی نہیں ہے، وہ انہیں مطالعے میں لائیں گے، ان کا مطالعہ کریں گے۔ میں ایک بات پر اپنی تقریر کو، اپنا خیالات کا اظہار ختم کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس محفل میں نوجوانوں کی ذرا کمی ہے۔ آغاز چھٹیوں کا ہے اور پھر آغاز کے ساتھ ہی جو ذہن نوجوانوں کا ہوتا ہے وہ کھیل کود، تفریح، تماشے، وزٹس، اور ایک آپ ٹیسٹ میچ مقرر ہو جانے دیجیے، یہاں سے 30 میل پہ 40 میل پہ اسٹیڈیم پہ برابر کے پڑھ کے جائیں گے، دیکھیں گے۔ حالانکہ اس کے لیے سہولت بھی ٹی وی پہ دیکھنے کی ہے، لیکن وہاں جا کے دیکھیں گے۔ اور پھر اس کو بھی پس منظر میں رکھیے کہ پولیس پوری کوشش کر رہی ہے ہمارے نوجوانوں کو درست کرنے کی، چنانچہ آپریشن چبوترا کے نام سے پکڑ کے لے جا رہے ہیں پرانی سے۔ تو ہم میں بھی یہ شعور ہونا چاہیے، ہم میں بھی یہ ذمہ داری ہونا چاہیے کہ کم از کم ایسے محافل ہیں، جبکہ اسکول اور کالجز بند رہتے ہیں، اپنے ساتھ لائیں ان کو۔ یہ اب آپ کو میں کیا سناؤں، سب تقریباً پختہ عمر کے ہیں، ہم ایسے دور سے گزرے ہیں جب ہمارے بزرگوں کے سامنے بغیر ٹوپی کے ہم جا نہیں سکتے۔ اگر بٹن 1-2 لگا نہیں لگے ہوئے ہیں تو ہم سے پوچھا جاتا تھا کہ کیوں آپ انڈیا کھلے رکھ کے آتے ہیں گلا پر۔ تو اس طریقے کے ماحول سے ہم گزرے ہیں۔ کم از کم آپ اتنا تو اپنی ذمہ داری محسوس کیجیے، کوئی نوجوان بچوں کو لائیں، ورنہ یہی حال ہوگا کہ پھر آپ کی عمر میں اضافہ ہوتا جائے گا، ان کے یہاں سے کوئی دلچسپی ظاہر نہیں ہوگی، اور ایک ایسا گیپ آئے گا جب کہ شاید کوئی دلچسپی لینے والا نہ رہے۔ اتفاق میں اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا، ایک کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ مجھے انڈین ڈیلیگیشن کے ممبر کی حیثیت سے رشیا جانے کا اتفاق ہوا تھا، تو پہلے ہم کو لے گئے تاشقند، اور تاشقند میں صبح کے وقت وہ شب قدر کی صبح تھی، تو صبح میں نکل کے باہر جب گیا تو مجھے
उन पर पाबंदियाँ हैं, बात नहीं करने देते, कोई रास्ते से रोक के आप बात नहीं कर सकते। बहरहाल मस्जिद का पता पूछते पूछते पहुंच गया, मैं टैक्सी में गया, बस में गया, ट्रेन में गया, वहाँ पे ताशकंद का ऐसे ही हाल है जैसे हैदराबाद है, पुराना शहर है, नया शहर है, नदी है, यूनिवर्सिटी बाहर है, वो सब है। मैं जाके वहाँ पर बैठा तो मैं जैसे मस्जिद में दाखिल हुआ तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मस्जिद हमारे हैदराबाद की कोई मस्जिद कैसी है। असल ये है कि वहाँ की मस्जिद का नमूना है, बहुत उससे हम हासिल किए हैं उन्होंने। खैर मैं जाके जब बैठा तो दर्द चल रहा था, मिंबर के सामने 15-20 लोग जमा थे और उनकी उम्रें ऐसी थी कि शायद ये आंख भी बंद हो जा रही थी, ऐसे लोथड़े गिरे हुए थे, ऐसा करके देख रहे थे। 70, 80, 90 से लेके 105, 107 तक की उम्र। एक शख्स जो जरा कम उम्र दिखा तो 60 साल, तो वह दरगाह नूरुद्दीन है तो नूरुद्दीन 60 साल को मेरे हवाले किए कि वो जाके दरगाह को बताओ। तो कब्रिस्तान में भी ले गए वो। अब आगे क्या कहते हैं, कब्रिस्तान में फोटो लगे हुए हैं कदमों के ऊपर, तो फला दफन। खैर मेरा बोलने का मतलब ये है, वो गैप आ गया है जिस गैप से हमको भी डरना है। मैंने उनसे पूछा कि इसमें नौजवान क्यों है, क्यों नहीं है। पहले तो मुझे इंडियन कहने लगा तो थोड़ा समझे नहीं, हिंदी हिंदी कह के फिर मुझे कहने लगा हिंदी। तो फिर मैं उनसे इंटरप्रेटर बोल रहे थे तो उसके जरिए पूछा मैं कि भाई ये नौजवान क्यों गायब है यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि साहब कपास तोड़ने का मौसम है, यूनिवर्सिटी बंद कर देते हैं और ये बच्चे कपास तोड़ने जाके उनको कोई कमाई मिलती है। अब आप अंदाजा लगाइए कपास तोड़ने की वजह से मस्जिद से कितने दूर हो गए हैं। 60-70 साल से कम का कोई बच्चा वहाँ पे नजर नहीं आ रहा। मुझे एक खौफ होता है कि अगर हमारी ये नशिस्तों में हम ही बैठे रहे तो एक दौर आज से 10-20 साल के बाद ऐसे आने वाला है कि आप हम कुदरत का कानून है, हम नहीं रहेंगे और हमारे बच्चे जो है ऐसी महफिलों दूर रहेंगे। तो लिहाजा गुजारिश इतनी है कि कोशिश कीजिए आने की, स्कूल बनने, कॉलेजेस बनने, एक तो बुला ली, देखिए उसमें शौक पैदा होता हो। बहरहाल मैं दुआ की गुजारिश करूँ। اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك والصلاة والسلام على حبيبك ورسولك محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.